شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح اور آپ دیکھ رہے ہیں دا سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹر۔ آج یہ ہمارا 15واں پروگرام ہے اور آج کا موضوع ہے UN SDGs 2030 گول نمبر 14 لائف بلو واٹر، سمندر کے نیچے کی زندگی۔ گول نمبر 14 کا مقصد سمندر کی زندگی کو بچانا اور ماحول کی آلودگی سے محفوظ رکھنا۔ ہم نے آج کے پروگرام کے لیے مدعو کیا ہے محمد نواز مرزا صاحب کو اور عادل رشید صاحب کو، اور ان سے ہم بات کریں گے سمندر کی زندگی کے بارے میں۔ تو آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہم رن ڈاؤن دیتے ہیں گول نمبر 14 لائف بلو واٹر۔ اچھا، جس طرح ہم نے پہلے بتایا، تھوڑا سا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے 17 گولز ہیں ان کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے اپنی آڈینس کو سمجھنے میں آسانی کے لیے۔ پہلا حصہ ہم نے کہا سوشل یعنی سماجی، اس کے بعد ہم نے کہا انوائرمنٹل ماحولیاتی، اور تیسرا اکنامک معاشی۔ اور آج ہم ڈسکس کریں گے لائف بلو واٹر گول نمبر 14 کو۔ UN کے SDGs 2030 تک مکمل کرنے پوری دنیا نے، یہ کمپلسری ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت 137 ہے، یعنی 167 ملکوں میں ہم 137 پہ ہیں۔ اور گول نمبر 14 جس کو آپ ڈسکس کریں گے، ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں اب امپرومنٹ ہے، یہ تھوڑی آگے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ اس کا جو گراف ہے یہ بتاتا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہم سے لاسٹ پروگرام کے بعد بھی ہوا، پھر دوبارہ بھی، کہ یہ نمبرز ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ UN کا SDGs انڈیکس ہے، ویب سائٹ پہ جائیں، یہاں پہ اس کا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے آپ چیک کریں اور وہاں پہ آپ کو یہ انڈیکس مل جائے گا۔ تو اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ سبمٹ کراتے ہیں، ہماری پوزیشن یہاں سے ہم اس کو ڈرائیو کرتے ہیں کہ اس وقت سرٹن گول جیسے گول نمبر 14 ہے، اس وقت اس کی ترقی کی طرف کس طرف جا رہا ہے، کیا اس کی پوزیشن ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ اب واٹ از لائف بلو واٹر، یا اس کا اور کہیں کہ بلو واٹر، لائف بلو واٹر کو ہم آگے کرتے ہیں کہ اس میں آئیڈیا ہمارا سمپل ہے کہ جو سمندری کو محفوظ رکھنا، سمندر کے نیچے جو مخلوقات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا، کیونکہ اگر ہم سمندر کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے اور جس طریقے سے اس میں جو ویسٹیج کو ہم وہاں پہ ڈال رہے ہیں، چاہے وہ سالڈ ویسٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ میڈیکل ویسٹ ہو، اس کے علاوہ جو سیوریج ہے اس کو بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے ہم سمندر میں ڈالتے ہیں، تو اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہے جو مچھلیاں اس طرح کی تمام جو مخلوقات ہیں ان پہ جا کے اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ بیسکلی 10 ٹارگیٹس ہیں، 10 انڈیکیٹرز ہیں، آسان سا کام ہے۔ اس میں ہم نے صرف 10 ٹارگیٹ کو پورا کرنا ہے اور 10 انڈیکیٹرز کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم گول نمبر 14 کو اچیو کر لیتے ہیں تو ان سے ہمیں فائدہ ہمیں ہوگا کیا؟ اب جس طرح دیا ہے کہ ہمارے پاس سیکٹرز ہیں، فشریز ہے، ٹورزم ہے، ٹریڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس انوائرمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، اور پھر جاب اپرچونیٹیز ہیں۔ اگر اس کو ہم پورا کر لیتے ہیں، یعنی 10 ٹارگیٹ 10 انڈیکیٹرز، تو ہم ایک بہتر GDP کا ریٹ کو کر سکتے ہیں اور ایک بہتر ہم سمندر کی جو زندگی ہے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو ہمارا جو نعرہ ہے کہ آؤ مل کے بنائے پاکستان، اس کی وجہ یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام ہم نے کرنے ہیں۔ 10 ٹارگیٹ 10 انڈیکیٹرز کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی نئی مشینری نہیں چاہیے آپ کو، کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے آپ کو، یہ صرف کچھ رولز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے۔ آپ فالو کر لیں گے، یہ اچیو ہو جائیں گے، ہم UN کا ایک گول کو اچیو کر لیں گے اور ہم پاکستان میں ایک بہتر انوائرمنٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس کو اگنور کیا، ہم نے اگر اس کو مکمل نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو سمندر کی جو زندگی جب آپ ڈسٹرب کریں گے، تو جیسے یہاں پہ ایکسپرٹس ہیں ان سے ہم بات بھی کریں گے کہ اس وقت جو مچھلی اور جو اس طرح کی جو کموڈیٹیز ہیں وہ ہمیں اچھی نہیں ملتی، کیونکہ ان کی خوراک پلاسٹک ہے، ان کی جو خوراک ہے وہ میڈیکل ویسٹ ہے،
उस मेडिकल वेस्ट से, उस प्लास्टिक से ये मछली हमारे पास आती हैं, तो हम जो एक्चुअली खा रहे होते हैं हम प्लास्टिक खा रहे होते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन जो है वो आपको पता है कि एक बड़े उस पर है। अगर इन 4 मुल्कों पे हम बात करें, इजिप्ट, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, तो अगर आप ये नंबर देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकी वो लोग कितना इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी जीडीपी में, ब्लू इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, और हमारे पास, जबकि हमारे पास जो कोस्टल लाइन काफ़ी बड़ी है, तवील, अभी इस पर हम बात भी करेंगे, उसके पास हम सिर्फ 1 बिलियन ही टच कर पाते हैं। जिस तरह हमने बात की लाइफ बिलो वाटर, गोल नंबर 14, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि समंदर के नीचे की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरीके से हमारी ब्लू इकोनॉमी जो है वो अपना जो राइट शेयर है जीडीपी में वो शामिल कर सकती है। क्योंकि ये हम समझते हैं कि सारे जो मामलात हैं वो उसी तरफ जाते हैं कि जीडीपी आप इम्प्रूव कर रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं। इस वक्त एज वी स्पीक हम सिर्फ $1 बिलियन के करीब ही इसको टच करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम अपने एक्सपर्ट से हम क्या कहते हैं बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आदिल साहब से शुरू करते हैं। सर अपना थोड़ा तारुफ कराइएगा, फिर हम सवाल शुरू करते हैं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल रशीद है। तकरीबन 30 साल का तजुर्बा मुझे पाकिस्तान नेवी का है। पाकिस्तान नेवी में भी मेरी फील्ड जो है वो समंदर के साथ ही जुड़ी रही और उसी के साथ मैं काम करता रहा। उसके बाद पोर्ट कासिम में मैं डायरेक्टर रहा, और साथ साथ कुछ मेरा तजुर्बा जो है वो गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हिसाब से भी है, वहाँ पे भी मेरा किया। मेरी मेन फील्ड वैसे तो पोर्ट्स की है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पे एक इनायत है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में रखा है समंदर की, और मुझे मौका दिया कि मैं स्वीडन से वर्ल्ड मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की अपनी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने मैरीटाइम अफेयर्स में जो है वो मास्टर्स किया हुआ है, और वहीं से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और इंशाल्लाह आज कोशिश होगी कि उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अच्छा, दूसरे हम नवाज़ मिर्ज़ा साहब को हमने इनवाइट किया, हम उनसे अपना तारुफ कराएं, फिर हम बात को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। First of all, I am thankful to ARY and CIT. They have provided me this opportunity to talk on this very important issue of international as well as national implication. मुझे नवाज़ मिर्ज़ा कहते हैं। प्रेजेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट कराची, और इससे पहले मैं पाकिस्तान नेवी में एज ए कैप्टन रिटायर्ड हूँ। मेरी लॉ ब्रांच थी वहाँ पे, जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट, और मुझे मौका मिला इसमें बहुत सारी फ़ॉरेन और पाकिस्तान के अंदर क्वालिफ़िकेशंस का, जिसमें माई LLM इज़ फ्राम इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ इंस्टीट्यूट माल्टा, that is also an institute under the United Nations through IMO. So I am here today with you. थैंक यू सर, थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आदिल साहब ये बताइएगा कि हमारी फॉल्ट लाइन क्या है, क्योंकि हमें 77 साल 8 महीने 19 दिन, अगर टू बी प्रिसाइज, हमें हो चुके हैं, और ब्लू इकोनॉमी जो है वो कहाँ पर है प्लीज़। जनाब साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है आपकी तरफ से, और असल में अगर मैं अपना बचपन याद करूं, और जब मैं नेवी को मैंने ज्वाइन किया था, और जब सफ़ेद वर्दी पहन के मैं बड़ा खुशी पंजाब और अपर पाकिस्तान की तरफ जाता था, तो बड़ा अफसोस होता था कि उस वक्त लोग मुझे पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा इशू था। लोग अवेयर नहीं थे कि ये क्या लाइन है, ये समंदर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, समंदर को हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने कुरान शरीफ को भी अच्छी तरह नहीं समझ पढ़ते, ना उसका तर्जुमा पढ़ते हैं। जो मैंने कुरान शरीफ का तर्जुमा सुना, पढ़ा, और जितना उसमें देखा है, मुझे सिर्फ़ एक बिज़नेस है जिसके बारे में सूरह बकरा में कहा गया है कि नफ़ा है उन कश्तियों में जो समंदरों में चलती हैं। तो जिस चीज़ के बारे में हमारा कुरान कह दे कि नफ़ा है, तो यकीनन अगर हमने उसकी तरफ ध्यान ना दें तो हमें नफ़ा कैसे मिलेगा। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि अभी तक जो वजह है इस चीज़ की कि हम इस चीज़ में बहुत आगे तक नहीं जा सके पहले, क्योंकि एकदम से तो हम नहीं हासिल कर सकते थे तरक्की, यकीनन ये हमें इसके लिए टाइम लगता। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है, बहुत काम हो रहा है। जैसे जना साहब आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे जो SDG का ग्राफ है
یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. 14 گول جو ہے اس کا گراف اوپر جا رہا ہے. اور ماشاءاللہ پاکستان میں آج جو لوگ بیٹھے ہیں جو ان افیئرس کو کنٹرول کر رہے ہیں, میری ٹائم افیئرس کو کنٹرول کر رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ, ہمارے ادارے, وہ کافی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر بہت ساری نئی چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جن سے انشاءاللہ یہ جو ہمارا سیکٹر ہے میری ٹائم کا یہ امپروو ہوگا. تھینک یو سر. یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آ کے اس سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم منتوا کر رہے ہیں. کہیں جائیے گا مت. ویل بی رائٹ بیک ان اے شارٹ وائل. ویلکم بیک. ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں اپنے گیسٹ کے پاس اور ان سے ہم بات کریں گے کہ سر آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا بریف کیا. اب ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے کہ پہلا اسٹیپ کیا ہوگا, ہم شروع کیسے کریں, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا عادل صاحب. جناح صاحب بالکل آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے کہ پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے, لیکن اس کا جواب خود آپ نے دیا ہے. اور آپ کے اس آج کی جو یہ سٹنگ ہے, آج کا جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ, اور اس میں جو آپ کا یہ انیشیٹو ہے ARYB گلوبل گروپ اور ان کے چیئرمین جناب حاجی اقبال صاحب کا, اور آؤ مل کے بنائیں پاکستان کا جو یہ کولیبریشن کے ساتھ جو ہم آج یہاں بیٹھے ہیں, دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں بھی لوگوں کو SDGs کے بارے میں اور SDGs کے گولز کے بارے میں اور ان کے ڈفرینٹ سیکٹرز کے بارے میں کچھ اویئرنیس بھی آ چکی ہے, اور انشاءاللہ آگے اس میں اور امپرومنٹ بھی آتی رہے گی. یقیناً یہی پہلا اسٹیپ تھا جس کی ہمیں بہت اشد ضرورت تھی, اور مجھے امید ہے کہ ہم اس میں یقیناً آگے کامیاب ہوں گے. تھینک یو صاحب. جی مرزا صاحب آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے ہر کسی میں ایک قدم ہوتا ہے, ایک قدم آپ کو اٹھانا ہوتا ہے اور اٹھانے کے بعد ہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے عادل صاحب نے بتایا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ جناب صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کام کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ سوچ ہوتی ہے, اور سوچ کے بعد اس کے اوپر عمل سٹارٹ ہوتا ہے. اور عمل کے بھی مختلف ٹیئرز ہیں جس میں دماغی عمل کرتا ہوں, اس کے اوپر ایکشنز لینا اور فزیکل ایکشن لینا. تو سوچ تو ہمیں یونائٹڈ نیشنز نے دے دی, اور ہماری جو لیڈرشپ ہے نیشنل لیڈرشپ نے اس سوچ کو اچھا سمجھتے ہوئے, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے, اس کو قبول کرتے ہوئے اس پہ سگنیچر کیے. اب عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ دماغی ایکسرسائز کی تھی, کچھ دماغی ایکشن لیا جائے, جس کے لیے ہمارا آج ادھر بیٹھنا اور ARYB گلوبل کا یہ انیشیٹو لینا کہ اس کے اوپر مختلف اکیڈمی اور انٹیلیجنسیا کو کال کریں اور ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا نیریٹو اسٹیبلش کریں جس کے لیے ہماری نیو جنریشنز کو بھی, ینگ ونس کو بھی, اور دا پیپل ایٹ دا ہیلم آف افیئر, ان سب کے لیے یہ ایک عملی جب عمل اس کے اوپر ایکشن سٹارٹ کریں تو ان کے لیے ایک ریڈی میڈ جو تھنک ٹینک ہے وہ اویلیبل ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین ARYB گلوبل حاجی محمد اقبال صاحب مبارک کے مستحق ہیں اس انیشیٹو کے اوپر, اور آؤ مل کر بنائیں پاکستان. یہ ایک ایسا اچھا ویژن دیا ہے, ایک ایسا سلوگن ہے. میرے خیال میں یہ صرف سلوگن نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا ویژن ہے. تو اس ویژن کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے. سو تھینک یو. اچھا اس پر تھوڑا سا اب آگے بڑھتے ہیں. جب بھی لفظ سمندر ذہن میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا ہم تو سمجھتے ہیں کہ سمندر بہت بڑا ہے, ہر چیز اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں نا سمیٹ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ گول موجود ہے. یہ گول اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہم اور دنیا جو ہے اس سمندر کو ویسے استعمال نہیں کری جیسے اس کو کرنا چاہیے. اب جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں, اور عالی صاحب آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا اور ایگری ڈس ایگری کیجیے گا, کہ اس وقت ہم سمندر میں کھلے دل سے سب کچھ وہاں پہ ڈمپ کر رہے ہیں. سیوریج ہو, میڈیکل ویسٹیج ہو, پلاسٹک ہو, جو بھی ہمارے پاس ہے ہم سب وہاں پہ ڈمپ کر رہے ہیں بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کرنا جائز ہے, یہ کر سکتے ہیں, یا اس کے آگے چل کے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ جناب صاحب سمندر کا لفظ اپنے اندر ایک بہت جامعیت رکھتا ہے. سمندر جیسے ہی ہم کسی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں یقیناً بہت بڑی ایک جگہ ہمارے ذہن میں آتی ہے, اور بے شک ہم جتنا بھی ڈمپ جائیں اس کے اندر, کیونکہ ابھی تک تو ہم اس کی گہرائی بھی نہیں ناپ سکے کہ یہ کتنا گہرا ہے,
ہم اس میں ڈمپ کر سکتے ہیں. اس سے سمندر ختم نہیں ہوگا, لیکن جو چیز ختم ہوگی وہ آبی حیات ہے, وہ لائف ہے جو اس کے نیچے موجود ہے, کہ جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی جن چیزوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بھی کرا ہے, کہ وہ ہیرے موتی, وہ گوشت, وہ کھانا, وہ پروٹینز جو ہمیں سمندر سے ملتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. سمندر ختم نہیں ہوگا, لیکن جو ہم لوگ کر رہے ہیں, جو ہم نہ صرف پاکستان, یہ تو ہم پاکستان کا ذکر کیونکہ آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پوری دنیا اس کے لیے پریشان ہے کہ ہم سمندر کے اندر جو اپنا ویسٹ, جیسا آپ نے بتایا کہ ہم اپنا تمام تر ویسٹ جو ہے وہ سمندر میں ڈال رہے ہیں, اور پہلے یقیناً یہی سوچتی کہ ایک بہت بڑا ڈسٹ بن ہے, اس میں آپ ڈالتے جائیں اور یہ خود بخود ختم ہوتا جائے گا. یقیناً بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سمندر کا پانی بالکل ختم کر سکتا ہے, گلا سکتا ہے, لیکن آج جو خاص طور پہ ہمارا پلاسٹک, پولیتھین, پولی یورین, یہ جتنی پولی یوریا اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہزاروں سال تک سمندر میں زندہ رہتی ہیں. اور جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا کہ آج ہمارے کھانے میں, اب یقین جانیے ہم جتنی فش کھا رہے ہیں اس فش کے ساتھ ہم تقریباً 30 to 40% تو پلاسٹک کھا ہی رہے ہیں. تو وہ جو غذائیت ہمیں ملنی چاہیے اس کے بجائے اب ہمیں نقصان ملنا شروع ہو رہا ہے. سر آپ کی جو فیلڈ ہے, یعنی کہ ماشاء اللہ وکیل ہیں, کہ دنیا میں اور پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے کہ ہم یہ سمندر میں جو ڈمپنگ کر رہے ہیں اور کھلے دل سے کر رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں, بغیر کسی ڈر خوف کے کر رہے ہیں, تو کوئی ایسا قانون ہے؟ جی, بیسیکلی اس سوال کے جواب کے لیے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. پہلے تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو اس کے انٹرنیشنل اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں. یہ جو سی کی پولوشن ہے اور پرزرویشن آف انوائرمنٹ جو ہے, اس کے اوپر پوری دنیا کا کنسرن ہے, اور اس کے اوپر سب سے جو بیسک اور مین, جس کو کانسٹیٹیوشن آف دا لا آف دا سی بھی کہتے ہیں, وہ ہمارا ایک کنونشن ہے, لا آف دا سی کنونشن 1982. اور یہ ایک ایسا کنونشن ہے جس کو پوری دنیا نے اس کے اوپر پارٹی بنے ہیں. یہ وہ کنونشن ہے جو کہ آبی ماحولیات کا بڑا سیر حاصل اس کے اوپر پروہیبشنز کو بھی, کہ کیا واٹ از پروہیبٹیڈ, اور اگر وہ پروہیبشنز کی کوئی وائلیشنز کرتا ہے تو اس کی انفورسمنٹ کیسے کرتی ہے. سو دیٹ از گیون اوور دیئر. اس کنونشن کے اندر فرام دا سورسز, واٹ آر دا سورسز فار دا وچ آر ڈیلیٹیریس ٹو دا میرین انوائرمنٹ, وہاں سے لے کے اور سبجیکٹ میٹرز تک سارا کچھ اس کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے. سو دا پیپل آف دا ورلڈ آر لکی کہ ان کو یونائٹڈ نیشنز کے فورم سے ایک ایسا مسودہ ملا ہے, ایک ایسا لا ملا ہے جس کے اندر ہر طرح کی ماحولیات کو بچانے کی اور اس انوائرمنٹ کو سسٹین کرنے کے لیے انسٹرکشنز موجود ہیں. اب آ جاتی ہے بات کہ کیا پاکستان اس کا پارٹی ہے, تو الحمدللہ پاکستان نے 1997 میں اس کنونشن میں پارٹی بنا اور فوری طور پہ اس کے اوپر لیجسلیشن بھی کر لی. اس میں اپریشیٹ کروں گا کہ 97 میں پاکستان پارٹی بنا, اور ساتھ ہی 97 میں ہمارا پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 آ گیا. اچھا سر, یہاں پہ رک کے ایک سوال جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے قانون ہے, نیشنل بھی ہے, انٹرنیشنل بھی ہے, اس قانون پہ عمل کتنا ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو کتنا ہو رہا ہے, اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ جناب صاحب, یہ کوانٹیفائی کرنا کہ کتنا عمل ہو رہا ہے یا کتنا نہیں ہو رہا ہے, اٹ مے بی ڈیفیکلٹ. لاٹ آف ریسرچ از ریکوائرڈ, اور ریسرچ کے لیے آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, ڈیٹا کے لیے آپ کو سنسیریٹی چاہیے ہوتی ہے. سنسیریٹی اس وقت آتی ہے جب آپ لائل اور ٹروتھ فل ہوتے ہیں ٹو اگر آپ اتنے لائل اور ٹروتھ فل اور ڈیٹا کی جو اس کی سینکٹریٹی ہے اس کو مینٹین کریں, تو پھر تو شاید آپ اس طرف جائیں نہ کہ ماحول کو آلودہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ فزیکلی دیکھتے ہیں یا انٹرنیشنل جو رپورٹس ہیں اس میں, جیسے عادل صاحب نے کہا کہ جب ہم فش کو یہاں پہ کھانے کے لیے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے پلاسٹک کنٹینٹس نکلتے ہیں. سو دس انڈیکیٹس کہ جو ماحولیاتی نظام کی خرابی میں بہت بڑا انسانی عمل دخل ہے. اچھا, اس کو وہ بالکل صحیح کہا کہ انسانی عمل دخل ہے. قانون بھی موجود ہے اور قانون کے رکھوالے بھی موجود ہیں. جی, اور سمندر جو ظاہر ہے فارچونیٹلی کہہ لیں کہ کراچی کے ساتھ ساتھ ہی سب کچھ چل رہا ہے. اور 1045 اگر ہم کہیں ابھی جو لائن ہے کوسٹل لائن,
تو اتنا ہونے کے باوجود جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن 2030 زیادہ دور نہیں ہے جی 1 جنوری 2031 سے 31 دسمبر 2045 تک SDGs کا دنیا کا جو چارٹر ہے وہ SDGs ہے، پرفیکٹ. یہ ہم سب سمجھتے ہیں. ہم نے اس کو مکمل بھی کرنا ہے، لیکن اگر اس کو مکمل نہیں کرتے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کبھی لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ سر کانسیکوینسز تو اس کے بڑے بھیانک قسم کے ہیں. آپ نمبر 1 تو آپ ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ آپ نے دی ہے جو SDGs گولز ہیں 17 یونائٹڈ نیشنز کے 2015 کے، جن کی آپ نے جیسے فرمایا ڈیڈ لائن 2030 ہے. If you will not meet those goals by the end of 2030, تو آپ it means you have been declared non-compliant of your commitment. So میرا خیال ہے کسی قوم کے لیے یہ اسٹگما کہ وہ کسی اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر سکی، so that is one of the biggest stigma. اس کے بعد جب ہم اس کو فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو if we will not be able to achieve these goals, particularly SDG 14, that is life below water, so we will not be able to contribute from these ocean resources towards our GDP. So that is a financial loss. Then social side پہ جب ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو تو since we will not be able to achieve these goals, ہمارے we will be losing our job for the manpower who can operate at sea. ہماری جو کوالٹی آف میٹ یا ایون منرلز، لائف انڈر یا بلو واٹر ڈز ناٹ اونلی مین دا فشنگ اسپیشیز. اس میں آپ کی منرلز بھی آتی ہیں، اس میں آپ کے ہائیڈرو کاربنز بھی آتے ہیں، اس میں تمام وہ چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ کی انسانی لائف کے ساتھ سمندر کے اندر سے جڑی ہوئی ہیں. تو جب آپ ان کی پراپر ایکسپلائٹیشن نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یو ول بی لوزنگ لاٹ آف ان فائنینشیل ٹرمز، ان سوشل ٹرمز اینڈ ان یور پولیٹیکل ریپوٹیشنل ٹرمز. جس طرح ہمارے ایکسپرٹس نے بتایا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم گول نمبر 14 لائف بلو واٹر کی کمپلائنس کریں. اگر ہم نان کمپلائنس ڈکلیئر ہوتے ہیں تو ہمارا بلو اکانومی کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہی وہ وقت ہے کہ آؤ مل کے بنائیں پاکستان. اسی موقع پہ ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا کیونکہ 2030 جسٹ راؤنڈ دا کارنر، اٹس ناٹ فار اوے، کچھ سال کی بات ہے. ہمیں 2030 تک 1 نہیں 2 نہیں، ہمیں 17 گولز پورے کرنے ہیں، اور ہر گول کی افادیت اتنی ہے جتنی ہم نے بات کی. اسی لیے ہم نے کہا آؤ مل کے بنائے پاکستان. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنے سلسلے کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. کہیں جائیے گا مت، ملتے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، ا پروجیکٹ بائے آؤ مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹر. اپنے سلسلے کو وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. اب میں سوال کرتا ہوں جناب عادل صاحب سے، یہ بتائیں کہ یہ تھوڑا سا irrelevant شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں سمندر کی اور میں بات کر رہا ہوں دریا کی. دریائے نیل سب جانتے ہیں، قاہرہ کے اندر ایک 34-35 کلومیٹر کی پٹی ہے شاید، وہ بلینس آف ڈالر جنریٹ کرتی ہے. جن لوگوں نے سفر کیا ہوگا، جنہوں نے نائل کو دیکھا ہوگا، بلکہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نائل کو، ایک چھوٹی سی پٹی پہ وہ بلینس آف ڈالر جنریٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس اتنا طویل ٹریک ہے، ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیوں بزنس جنریٹ نہیں کر پا رہے؟ جناب صاحب دیکھیں، جہاں تک ریور نائل کا تعلق ہے، اگر آپ اس کی کنسٹرکشن دیکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے وہ بہت سمپل ہے، بہت اسٹریٹ ہے، اس کے اندر اتنے ٹرنز نہیں ہیں.
ہماری تھوڑی سی میں اس کو بدقسمتی تو بالکل بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام چیزیں ہمارے لیے خوش قسمتی ہیں، لیکن ہمارا دریائے سندھ ایک تو اس میں ہم ابھی بھی پانی کی بہت کمی ہے جو ہمارے ایک دریا میں ہونی چاہیے، اور وہاں پہ جب ہم اس جگہ سے ایک تو فش حاصل کرتے ہیں جو کہ ہم آلریڈی حاصل کر رہے ہیں، ایک ہمارا بہت بڑا دریا ہے اس کو ہم ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پورے یورپ میں پورا یورپ آپس میں ان لینڈ کنیکٹیویٹی ہے جو کہ دریاؤں کے تھرو ہے، مطلب بارجز بڑا بڑا سامان لے کے، ایون کول لے کے وہ دریا میں سے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ تو روڈ بلاکس ہوتی ہیں، نہ ان کی روڈز خراب ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ سستے داموں آپ ان چیزوں کو پورے ملک میں پہنچا سکتے ہیں۔ اس چیز کی اویئرنیس پاکستان میں الحمدللہ بہت پہلے سے ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور بس یہ ہے کہ وہ کام ہم نہ دکھا پا رہے ہیں، نہ اس کو ابھی تک ہم مکمل کر سکے ہیں، کیونکہ اس میں ڈیفیکلٹیز بہت آ رہی ہیں، لیکن کافی حد تک کام آگے بڑھا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بتاؤں کہ کچھ دنوں پہلے ہی جو ان کے وہاں کے ان لینڈ واٹر ویز کے کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان کی میرے پاس کال آئی تھی، ان سے بات ہوئی تھی، اور وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسی بارجز لے کر آ سکیں جو سمندر کا جو تیز بہاؤ اور خاص طور پہ وہ کٹنگز جو بنی ہوئی ہیں کہ ان میں سے گزارنے کے لیے ہم ان کو کیٹر کر سکیں۔ آج کل ان کی تلاش جاری ہے۔ کچھ جگہوں پہ ہمیں پرابلم آ رہا ہے کہ برجز بنے ہوئے ہیں، اور وہ برج اس حساب سے نہیں بنے ہوئے کہ ہم جو بڑی بارجز دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں ہم وہاں سے گزار سکیں، ان کے درمیان میں ڈسٹینس کم ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ کام چل رہا ہے، اور یقیناً ہم تھوڑے سے سلو ہیں اس میں، لیکن انشاءاللہ یہی ایک امید ہے کہ، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پہلے جو ہوا، ہم جو ہے وہ پرانی چیزوں کے بارے میں سوچ کے اور اپنے آپ کو آگے لے کے نہ جائیں، یہ کہیں سے بھی جائز نہیں۔ میرے خیال سے جو ابھی پریزنٹ گورنمنٹ اور جو پچھلے 2-3 سال میں چیزیں ہماری سامنے آ رہی ہیں، اس کے اندر یہ چیز ایک بالکل کلیئرلی سامنے آ رہی ہے کہ یہ ان لینڈ واٹر ویز بھی انشاءاللہ ہماری بہت جلد ڈیولپ ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں میری ٹائم کی یا پانی سے ریلیٹڈ جہاں پہ بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں فشریز سیکٹر کے اندر اگر آپ بلو اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بے انتہا اضافہ ہوا ہے فش فارمنگ میں، جو کہ ان لینڈ فش فارمنگ ہے، جس کے اندر کہ ہم دریا کا پانی استعمال کرتے ہیں، یا ہم اپنا اکٹھا کر کے پانی کہیں پہ حوض میں فش اور شریمپس اور ان ٹائپ کی ڈفرینٹ چیزوں کو وہاں پہ ہم جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کی فارمنگ کر رہے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے جو چل رہا ہے، لیکن ابھی سمندر کے اوپر ہم اس کی طرف پہنچے نہیں ہیں۔ اس کے ٹرائلز ہو چکے ہیں، فشری ڈیولپمنٹ بورڈ نے سمندر میں کیجز کے اوپر کام کیا ہے، اب اس کے اوپر فردر کام آگے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہماری بہت جلد ہماری نظروں کے سامنے ہوں گی، اور ہماری جنرل پبلک بھی اس میں حصہ لے گی، اور ان کو بھی بہت زیادہ اس میں انسینٹیوز ملیں گے۔ اچھا، ایک بار بھی بتائیے گا، پھر ہم آگے چلیں گے، کہ تو بڑا اچھا آپ نے بریف کیا۔ جو واٹر اسپورٹس ایک لفظ دنیا میں سننے میں آتا ہے، اور دنیا بھر میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں، جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا سمندر کہوں اس قابل نہیں ہے، یا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے؟ دیکھیں، واٹر اسپورٹس میں خود مجھے بہت شوق رہا ہے جب تک میں اپنے سمندری زندگی میں تھا، اور میں نے بہت واٹر اسپورٹس کیے ہیں۔ واٹر اسپورٹس ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا بڑا گراؤنڈ موجود ہے۔ ہماری جو گراؤنڈ کی کمی ہے، سمندر کا تو اتنا بڑا گراؤنڈ موجود ہے کہ اس میں آپ سمندر کے تمام کھیل کھیل سکتے ہیں۔ مگر پرابلم کہاں پر آ رہی ہے، ہم کہاں پہ رکے ہوئے ہیں، کہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو ڈر ہے، ہم پانی سے ڈرتے ہیں۔ دوسرا، جو پریزنٹلی ہماری پانی کی کنڈیشن ہے، بیکاز آف دا جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج کا، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، ہمارے ہاں ہم کیمیکلز، گندا پانی، آئل، پولوشن، یہ سب کچھ پانی میں آ رہا ہے۔ ہم جا کے جب اس پانی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم اس میں پاؤں رکھیں۔ اس موقع پہ میں ضرور اس چیز کو کہنا چاہوں گا جو میری بڑی خواہش ہے، گوادر کے لوگ وہ سن آف دا سی کہلاتے ہیں، وہ سمندر کی پیدائش ہیں۔ وہاں کا بچہ پیدا ہوتے ہی سمندر میں پاؤں رکھتا ہے، صرف ان کو ڈائریکشن نہیں ہے۔ میں چاہوں گا جو لوگ ہیں جن میں ہمارے تمام وہ لوگ جو سمندر سے ریلیٹڈ ہیں، وہاں اگر ہم واٹر اسپورٹس کریٹ کرتے ہیں تو یقین جانیں وہاں سے ہم یقیناً ایسے ہیرے، ایسے جیمز اپنے نکال سکتے ہیں کہ جو کہ انٹرنیشنل واٹر اسپورٹس کے اندر یقیناً بہت اونچا مقام پاکستان کو دلا سکتے ہیں۔ صرف یہی ہے کہ انہیں ہمیں ایک سیدھی ڈائریکشن دکھانی ہے کہ وہ کون سے اسپورٹس ہیں، لائک
ونڈ سرفنگ ہے, لائک آپ کا کنوئنگ ہے, لائک آپ کا سیلنگ ہے. 2 کے ہم سیلنگ میں تو الحمدللہ کافی اچھے ہیں, 2 دفعہ ہم ایشین چیمپئن شپ بھی جیت چکے ہیں. ابھی بھی ہماری جو ہے وہ بچے جاتے ہیں اور جیتتے ہیں, لیکن وہ چیزیں بڑی مخصوص سی جگہ پر ہیں, کچھ خاص لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اس کو ہمیں انٹروڈیوس کرانا ہے, لوگوں کو اویئر کرنا ہے اور لوگوں کو مواقع پرووائڈ کرنے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ جا کے کھیل کھیل سکیں, پانی صاف ستھرا ہو, کہ ان کو کھیلنے کے اندر بیماریاں نہ ملیں کسی قسم کی. اس کے لیے پانی کا صاف ہونا بہت ضروری ہے, اور وہی آج کا میرے خیال سے ہمارا main زبردست آپ نے topic ہے. بات کی. اب اس پہ ہمیں جو ایڈوائس چاہیے, مرزا صاحب آپ سے بات کریں گے کہ کوئی اوشن گورننس جیسی کوئی لفظ ہے, کوئی اس طرح کا کوئی مرین گورننس کا کوئی ورک ہے کہ جس کو ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. یہ تو بہت معمولی سی چیزیں ہیں, اگر تھوڑا سا ہم کنٹرول کر لیں تو یہ شاید مسئلہ حل ہو جائے. پلیز. جی, ویری رائٹلی سیڈ. اوشن گورننس تو ایک بہت ہی کنٹرول ٹرم ہے اور بہت وائڈلی اس کو یوز کیا جاتا ہے. اوشن گورننس کا جو احاطہ ہے وہ اتنا وائڈ ہے کہ یہ آپ کے جو اوشن کے ریسورسز ہیں وہاں سے لے کے یوزز آف اوشنز تک پھیلا ہوا ہے. یہ اوشن ریسورسز کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو جو اوشن گورننس ہے ڈیلز ود دا لیونگ ریسورسز, اور لیونگ میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف جو فش ہے وہ لیونگ ریسورسز ہے سی میں. اگر میں اس کا آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جو ہمارے لیونگ ریسورسز فش کے جو پاکستان کے اندر نون ہیں وہ 2,30,000 سے زیادہ اسپیشیز فش کی اس ایریا میں اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ بیکٹیریا ایک بہت بڑا لیونگ سورس ہے جس کو بلو اکانومی, جس کی اوشن گورننس ریکوائرڈ ہے. پھر ہمارے پاس آرکائی, الگائی, پلانٹس, جو فنگس اور یہ جو فنگائی ہے, پھر سی اینیملز ہیں, ایون سی برڈز ہیں who spend their whole life in the sea, اور سی میملز ہیں, پھر ٹرٹلز کی اسپیشیز ہیں. سو یہ تمام قسم کی جو ایکو سسٹم ہے ہمارا اور بایو ڈائیورسٹی ہے جو ہماری, یہ تو ہمارے اپنے سمندروں کے اندر موجود ہے. اچھا, اسی میں تھوڑا ایڈ کیجیے گا کہ بہت ساری انٹرنیشنل باڈیز ہیں, اور وہ باڈیز جو ہیں وہ ظاہر اپنے اپنے ممالک کے ساتھ, دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں اور پھر سب مل کے کرتے ہیں. تو ایسا کچھ ایکٹیویٹی میں ہیں ہم لوگ؟ جی بالکل ہیں ہم اس میں الحمدللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم جو مدر آف آل انٹرنیشنل سی لاز, لا آف دا سی کنونشن کے ہم پارٹی ہیں. اس کے بعد اس کے اندر 3 جو ایگریمنٹس ہیں اس کے اندر وہ بنے ہیں. ایک تو ڈیل کرتا ہے جو کہ ہمارے انٹرنیشنل سی بیڈ ایریا کے ریسورسز ہیں اس کو. دوسرا ہے جو میرین بایو ڈائیورسٹی بیونڈ ایریاز ان دا بیونڈ ایریا آف نیشنل جورسڈکشن. اس کے بھی ہم وی آر سگنیٹری ٹو دیٹ انیشیٹو. اور ایک اور ہے جو ہائیلی مائگریٹری فشیز کو, فش اور اس طرح کی اسپیشیز کو ڈیل کرتا ہے. وی آر آلسو پارٹی, اینڈ وی آر ناٹ اونلی پارٹی ٹو دوز. ہماری جو نیشنل فشنگ پالیسی ہے دوز از آلسو کیٹرنگ فار دوز انٹرنیشنل اوبلیگیشنز. اور پھر اس کے اوپر جو ہمارے نیشنل لاز ہیں وہ میں تھوڑا سا کہوں گا کہ کسی حد تک ابھی ان کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے, بٹ بیسک اسٹرکچر از اویلیبل. ایک چیز کی جو تھوڑی سی کمی آ رہی ہے وہ یہ کہ صرف لا بنانے سے آپ یو کین ناٹ اچیو اے ٹارگیٹ. اٹ از جسٹ اے پیس آف پیپر ود اے بلیک انک. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لا کو پارلیمنٹ پاس کر دے گی, انٹل اینڈ انلیس اس کی جو اس کے نیچے رولز ہیں پروسیجرز کو فالو کرنے کے لیے, دین ریگولیشنز ٹو ریگولیٹ ویریس آرگنائزیشنز, اینٹیز اینڈ ایکٹیویٹیز انڈر دوز لاز وہ ویر ود آل موجود ہو, جس کے لیے آپ کو 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو آپ کو پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, نیشنل کنسنسس اور نیشنل اویئرنیس کی, جو کہ ایجوکیشن کے تھرو آ سکتی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. آور اکانومی از فرنٹ آف ایوری ون. ہاؤ وی کین ڈیڈیکیٹ فار دیز ریسورسز وی کین اینڈ آل آف اس وی کین امیجن. اچھا, اس پر تھوڑا سا مجھے بس ایک بتائیے گا, پھر ہم کو آگے پڑھیں گے. کہ ٹھیک ہے, آپ نے کہا قانون بھی ہے, کرنے والے بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم جی ڈی پی کی طرف آتے ہیں, نمبرز کو دیکھتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے کمپیئر کرتے ہیں, کنٹری لائک بنگلہ دیش, کنٹری لائک شری لنکا, اور پھر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں, تو وہ پیرٹی بن نہیں رہی. پلیز. بیسیکلی اس کویشچن کا جو لیگل اسپیکٹ ہے وہ تو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ
جو ہمارے لاز ہیں، فار ایگزامپل ہمارا جو فشری کا لا ہے 1975 کا ہے، جو ہمارا لا آف دا سی کنونشن ہے 1982 میں، یہ اس سے بھی 8 سال پرانا ہے. وی نیڈ ٹو ریوائیو آور لاز. ہمارا جو آج دور جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. آج ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے. آپ کی ان تمام ایڈوانسمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے وی نیڈ ٹو ریوائیو آور لاز. ان کی ریویژن کریں، ان کو اپڈیٹ کریں. لائسنسنگ فیس آج بھی 5,000 10,000 روپے تک رکھی ہوئی ہے، ویئر ایز اٹ شوڈ بی انکریزڈ. اس کے علاوہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس کو اس کے اندر پروموٹ کرنا چاہیے. پھر اس کے اوپر جو رائلٹیز ہیں اس بزنس کے اندر ان کو، تو یہ تو تھی بیسیکلی وہ چیزیں جس کی وجہ سے لا کو اگر پراپرلی امپلیمنٹ کرنا ہے تو وی ہیو ٹو میک لاٹ آف اسٹرگلس اسٹارٹنگ فرام اویئرنیس ٹل فارمل انفورسمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن آف دا لا. ایون ہمیں اس کے اندر جو فائنز اور پینلٹیز ہیں وہ بھی بڑی میگر ہیں، بڑی منیمل اماؤنٹس کے اوپر ہیں. ویئر ایز جو پوچنگ ہوتی ہے وہاں پہ وہ ملینز اور بلینز روپیز بھی ہوتی ہے. سو وی ہیو ٹو ریوزٹ آور لاز اور ان کے اندر ان تمام چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بڑا اچھا بتایا کہ قانون بھی ہے، قانون سازی بھی ہے، اور پھر آف کورس قانون کے رکھوالے بھی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں وہ پولیٹیکل ول چاہیے، ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا، از اے پرفیکٹ ٹائم ٹو ہیو اور مل کے بنائے پاکستان. سب کچھ موجود ہے، ہم سب نے صرف ایک ہی قدم آگے آنا ہے اور اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے. جیسے بتایا گیا کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ زبردست کیا کہتے ہیں سمندر موجود ہے، واٹر اسپورٹس کی ایکٹیویٹی بہت اچھی ہو سکتی ہیں. تو میں چاہوں گا جو بھی میری آواز سن رہے ہیں کہ آئیں پاکستان کے اندر. پاکستان آپ کو ویلکم کرتا ہے. گول نمبر 14 کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ بہت ساری اپورچونیٹیز موجود ہیں آپ کے لیے. آپ یہاں پہ آئیں اور میں سب سے کہتا ہوں کہ آؤ مل کے بنائے پاکستان. لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ہم جب واپس آتے ہیں تو پھر اس پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو اور پروجیکٹ بائے آؤ مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے منتخب کیا تھا. ہم بات کرتے ہیں عادل صاحب سے. عادل صاحب، جس طرح بتایا گیا سب کچھ موجود ہے، پھر جو موجود ہے وہ بہت کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں اس چیز کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو کہنا چاہوں گا وہ ہے ہمارے پاس ایک مشینری، ایک کہنا چاہیے فیکٹری اویلیبل نہیں ہے اس وقت. انفارچونیٹلی اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، میری ٹائم سے پراپرلی میری ٹائم کی ریلیٹڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اگر دیکھا جائے تو صرف ایک بحریہ یونیورسٹی ہے جو میری ٹائم پہ کورسز کرا رہی ہے. اس کے علاوہ لاہور میں ایک ہیں، ان کا بھی تھوڑا بہت میری ٹائم کی طرف ہے. ادروائز کہیں میری ٹائم نہیں پڑھایا جا رہا. سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ ہمیں میری ٹائم انسٹیٹیوشنز کی طرف جانا چاہیے. پھر میں ساتھ میں دوسرا آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اتنی بڑی ہماری جو بھی اویلیبل میری ٹائم انڈسٹری ہے، انٹرنیشنلی ہم ڈیل کرتے ہیں. ہم میری ٹائم کو کبھی بھی صرف پاکستان میں نہیں بند کر سکتے، کیونکہ میری ٹائم کا مطلب ہی انٹرنیشنل لیول پہ ہے. اس وقت پاکستان میں ٹوٹل 5 جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان 5 میں سے ایک ہیں جو میری ٹائم لائرز ہیں. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے پاس جب وہ چیز ہی اویلیبل نہیں ہے جو کہ آپ کی پروڈکٹ ڈیولپ کرے گی، تو ہم کیسے کہیں کہ جی میری ٹائم یا بلو اکانومی کے اندر اپنے آپ کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اس وقت کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ ہم ایجوکیشن میں میری ٹائم کو لے کر آئیں، کیونکہ سسٹینیبل گولز کا مطلب جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم وہ ٹارگٹس پورے کریں. وہ بیسیکلی یہی ہے کہ ہم آج جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم ہی پہ ختم نہ ہو جائے. آج جو سمندر سے فائدے ہم اٹھا سکتے ہیں وہ صرف ہم نہ اٹھائیں، بلکہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی یہ فائدہ اٹھا سکیں. یہی مین سسٹینیبل کا مقصد اور مطلب ہے. آج ہم سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیچھے جو ہے وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا
جتنا کہ آج ہم نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے سمندروں کو. ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ان کو ٹھیک کرنے والے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, لوگوں کو ویژن نہیں ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس بات پہ دیتا ہوں عام طور پہ کہ سمندر کوئی چیز, کسی چیز کی, یعنی اس کمرے میں موجود اگر آپ کوئی 5 چیزیں ایسی دیکھ لیں کہ جس کی سپلائی چین میں سمندر نہ آتا ہو. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں 91% کارگو دنیا میں کہیں بھی موو ہو رہا ہے وہ سمندر کے راستے ہو رہا ہے. تو لیکن ہم پاکستان میں اتنی یونیورسٹیز میں سپلائی چین کورسز کرا رہے ہیں, لیکن ان سپلائی چین کورسز میں کہیں میری ٹائم کا سیکٹر کوئی نہیں ہے. لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, کیا رولز ریگولیشن ہیں. ہم بس جا کے بیٹھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور بس وہی چیز جتنا سیکھ لی وہی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ فل ہونے ہیں, یہاں سائن ہونے ہیں, اور آگے لے کے جاتے ہیں. ان کو فردر کیسے امپروو کرنا ہے, اس میں کیا ہونا چاہیے. ہمیں انٹرنیشنل کورسز کی طرف جانا چاہیے. باہر کنٹریز میں بہت اچھے کورسز ہو رہے ہیں میری ٹائم کے اوپر, وہاں سے اپنے لوگوں کو پڑھانا چاہیے. پاکستان میں اچھے کورسز ڈیولپ کرنا چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے جو یہاں پہ پاکستان میں اس کو پڑھ کے نکلتے ہیں. اچھا, ایک چیز میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ظاہر آپ نے کورسز کا بتایا, پڑھنا چاہیے, بالکل صحیح ہے, لیکن تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم نے جو کورس کو اب شروع کیا, یعنی کہ آؤ مل کے بنائے پاکستان جو ہمارا نعرہ ہے, اور انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوگا. ہم نے کورس اناؤنس کیا بچوں کے لیے کہ وہ SDGs کو آئیں, پڑھیں, اور پھر آگے کی زندگی جو ہے نا وہ ان پیرامیٹرز پہ گزاریں جو کہ ان کو کرنا ہی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, SDG کو ہم لوگ جو ہیں وہ شاید ایک ریکوائرمنٹ UN کی بنی ہوئی سمجھ رہے ہیں. SDG ایک کمپلیٹ انڈسٹری ہے, ایک کمپلیٹ سسٹم ہے. اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے بس وہ کر دینا ہے. ہماری ایک بہت بڑا پرابلم کیا ہے کہ SDG کے اندر ہم نہ پراپر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اس کی انفارمیشن آگے کیسے پہنچائیں, جس کی وجہ سے دنیا میں جو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 137 نمبر ہے, اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے. ایک بڑا مشہور انگلش میں سیئنگ ہے کہ ڈو واٹ یو سے واٹ یو ڈو. تو ہمارے ہاں جو بڑے بڑے لوگ جو کہہ رہے ہیں ہم وہ کرتے نہیں ہیں, اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم دنیا کو بتا نہیں رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا, FPCCI میں انوائرمنٹ کے اوپر میٹنگ تھی. اس میں اینگرو سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے درخت جو ہیں وہ لگائے اور گرینری کی. اب یہ بھی SDGs کے گولز میں سے ہے, لیکن وہ کہاں تک گئے وہ دنیا میں کسی کو نہیں پتہ. بس انہوں نے لگائے, بہت اچھا کام کیا, لیکن ہم دنیا میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے. تو دنیا کو نہیں پتہ کہ ہم نے یہ کام کیا. وہ مشہور جو ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو ہمیں SDG کے تھرو, SDG جو ہماری اکیڈمی ہم بنانا چاہ رہے ہیں اور ہم بنا چکے ہیں, اور SDG کے جو کورسز کرانا چاہتے ہیں اس میں ہمیں لوگ ڈیولپ کرنے ہیں جن کو یہ پتہ ہو کہ کون سے SDGs کس طرح سے ڈیولپ کرنے ہیں, ان کو کیسے مانیٹر کرنا ہے, کیسے آڈٹ کرنا ہے, اور کیسے ان کو ہمیں آگے دنیا تک ہائی لائٹ کر کے پہنچانا ہے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ایک پراپر ویل ڈائریکٹڈ پالیسی, SDG پالیسی کے اس کے اندر تمام جتنی انڈسٹریز ہیں, جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں, چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں, چاہے وہ کوئی آپ کے سوشل اور آپ کے جو کمرشل انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے, ان کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے یا ان کے لوگوں نے یہ پڑھا ہوا ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں SDGs کو کس طرح سے ہائی لائٹ کرنا ہے اور کیسے ان کو فالو کرنا ہے. اچھا, تھوڑا سا ہم اس کو اب ذرا سیگمنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ کیس اسٹڈیز ہر چیز کی, ہر گول کی ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گول نمبر 14 لائف بلو واٹر, اس کی کیس اسٹڈیز اگر مجھے مرزا صاحب بتائیں کہ پاکستان میں, عادل صاحب بھی بتائیے گا کہ کتنے کیس اسٹڈیز آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہم نے اچیو کر لیا, یہ ہم نے کام کر لیا, پلیز. دیکھیں, اس وقت کا جو سب سے ایک اچھی اور سب سے اچھی چیز چل رہی ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور منسٹری آف میری ٹائم افیئرز تھرو DG پورٹس اینڈ شپنگ کر رہے ہیں, وہ ہے ہمارے ہاربر میں جو فلوٹیبلز کچرا آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی سندھ گورنمنٹ, کیونکہ اس کے اندر دونوں گورنمنٹس آ جاتی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہاربر کا پورشن دیکھ رہی ہے, اور جتنے بھی ڈرینیجز ہیں تقریباً اس وقت 14 کے قریب نالے ہیں جن سے گندا پانی, کچرا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سمندر میں گر رہی ہیں. اب
دونوں نے مل کے بیٹھے ہیں اور دونوں نے یہ عزم کیا ہے اور اس کے بعد $3 بلین کا ایک پورا پلان بنا ہے کہ جی ہم ان تمام اسٹیپس کے اوپر کام کریں گے. اور یہ کچرا جو ڈفرینٹ نالوں سے، دیکھیں اس کو بہت مشکل کام ہے اس کچرے کو روکنا. پورا کراچی کا کچرا، پورے کراچی کی تھیلیاں، پورے کراچی کا گند جتنا بھی ہے وہ ان نالوں کے تھرو، کیونکہ ہم نے تو ان کو اپنا ڈرین آؤٹ کا ایک ہی ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ ان کو لے جائیں اور وہ کریکس جو سمندر کی ہمارے شہر کے اندر آئی ہوئی ہیں ہم اس میں پھینک دیتے ہیں. لو واٹر ہوتا ہے اور وہ ایبنگ کے اندر وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور وہ پھر سمندر کے اندر آ جاتی ہیں اور ہمارے سمندر گندے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہم نے پہلے بات کی کہ نہ ہم اسپورٹس کر پا رہے ہیں، نہ ہماری وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ پراپر طریقے سے پھل پھول پا رہی ہیں، نہ ہماری فشری اس طرح سے ڈیولپ ہو پا رہی ہے. وہ ساری چیزوں پہ ایک بہت اچھا افیکٹ آئے گا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک کیس اسٹڈی ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس میں بھی کوئی نہ کوئی چینج دیکھیں گے. جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے آج کل کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ واٹر کی کلیننگ کے اوپر ہم کام کریں. بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کام ہے اور پوری دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے بھی اس پہ سوچنا بھی شروع کر دیا اور کام بھی کر. یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آ کے اس سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم منتوا کر رہے ہیں. کہیں جائیے گا مت. ویل بی رائٹ بیک ان اے شارٹ وائل. ویلکم بیک. ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں اپنے گیسٹ کے پاس اور ان سے ہم بات کریں گے. آپ بھی تھوڑا سا بتائیے گا، جیسے ہم نے کیس اسٹڈیز کی آپ نے بات کی، کو ظاہر ہے وہ بھی ایک لینڈ مارک ہوتا ہے، ایک ایسی چیز جس کو آپ دکھا سکتے ہیں، شو کیس کر سکتے ہیں. آپ بتائیں گے اور کون سی کیس اسٹڈیز ہمارے پاس ہیں؟ جی، سب سے پہلے اس میں جو پاکستان نے نہ صرف انیشیٹو لیا بلکہ اس میں کافی بڑی اچیومنٹ ہے، وہ ہمارے 3 ایریاز کو میرین پروٹیکٹڈ ایریاز نوٹیفائی کر دیا پاکستان میں، جس میں چورنا آئی لینڈ ہے، اسٹولا آئی لینڈ ہے اور ایک ہمارا نیشنل فارسٹ پارک ہے. اس کے کچھ ایریا کو جو کہ ڈیلنگ ریلیٹڈ ٹو دا میرین لائف ہے. تو آلدو کہ یہ ہماری ابھی آلموسٹ 1% آف دا ریکوائرڈ گول ایز پر SDG 15.4 10% آف یور میرین ایریا از ریکوائرڈ ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز میرین پروٹیکٹڈ ایریا. تو یہ ہمارا ایک پہلی ہم نے کیس اس کے اوپر سٹارٹ کیا اور الحمدللہ اس کو بڑا اچیو کیا ہے. سیکنڈ جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ابھی اور ایک کیس اسٹڈی بھی کے طور پہ چل رہا ہے وہ یہ تھا کہ ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے، ہانگ کانگ کنونشن کے نام سے، دیٹ ڈیلز ود دا ریسائکلنگ آف شپس. اینڈ اور یہ جو کنونشن ہے یہ بیسیکلی جب ہمارے جیسے گڈانی پہ شپس کی بریکنگ ہوتی ہے، ریسائکلنگ ہوتی ہے، تو اس وقت جو لیبر کی سیفٹی اور انوائرمنٹ کی پروٹیکشن ہے یہ اس کو ڈیل کرتا ہے. اس کو ہم نے 2023 میں ابھی ریسنٹلی آفٹر لاٹ آف ڈیلیبریشن اینڈ اسٹڈی وی ہیو سائنڈ اٹ اینڈ وی ہیو ناؤ بیکم فارمل پارٹی. اور آئی ایم آلسو رینڈنگ سم کنسلٹنسی ایٹ سم لیول، جس کے اندر اس کی جو بھی نیشنل لیجسلیشن ہے وہ بھی آلموسٹ ہماری پریپیئر ہو چکی ہے. اس میں کچھ ایک بہت دیر پہلے ہم نے کر لی تھی پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ، لیکن اس میں تھوڑا سا ہمارا آفٹر دا 18th امینڈمنٹ جو پروونشل اور فیڈرل ڈومین کے اندر اوور لیپنگ آئی انوائرمنٹ کے اندر، تو اس کی وجہ سے اینی ویز وہ ابھی دا لاز دا ڈرافٹس آر ہیو بین پریپیئرڈ اینڈ دیز آر ایٹ دا اپروپریٹ لیول فار فائنل پرملگیشن. اچھا میرے صاحب ایک چیز پہ مجھے بتائیے گا کہ جو نئی جو یوتھ جنریشن ہے یعنی الفا جنریشن جو ہے ان کو کس طرح ہم SDGs پہ ہم شامل کریں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضرورت ہے کہ ان کو SDGs کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے؟ سر اس کا جو بیسک ہے دیٹ از اونلی میڈیم آف انسپائریشن از دا ایجوکیشن نمبر 1 اینڈ نمبر 2 یور پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن. پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اس طرح سے نہیں ہے جیسے عادل صاحب نے بتایا کہ آپ نے جنگل میں وہ بورناچا کس نے دیکھا، تو اس کو ہمیں پراپرلی ڈسپلے کرنا پڑے گا کہ واٹ آور آرگنائزیشنز اینڈ واٹ آور پیپل آر ڈوئنگ ان دس فیلڈ. اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لیول کے اوپر ایون ٹوڈلرز لیول سے لے کے کنڈر گارٹن سے ہم انوائرمنٹ کی اویئرنیس اپ ٹو ہائیسٹ یونیورسٹی لیول وہ کریں. ٹی وی کے اوپر پروگرامز اس کے اوپر چلائیں
اور پریکٹیکلی تو جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں وی آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. دس از ون آف دا انیشیٹو. اس چیز دائرہ کار کو آپ بڑھا سکتے ہیں کہ اس کے ٹائم فریم کو آپ بڑھائیں اور ان کی کنٹینیوس کسی چینل کے اوپر جو آپ کا ڈیڈیکیٹ کر سکے, ان چینلز کے اوپر لیکچرز بھی آئیں, ان کے اوپر ڈاکومنٹریز آئیں, اسی اور مل کے بنائیں پاکستان کے ادارے کے اندر. ہم لوگوں کو صرف ان کے مائنڈ کے اندر یہ ٹریگر کرتے رہیں, ان کے مائنڈ کو ٹریگر کرتے رہیں تاکہ وہ وائبریٹ کرتا رہے کہ وی آر کوگنیزنٹ آف دس ایشو اینڈ وی ہیو ٹو پارٹیسپیٹ ایٹ آور لیول. جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو سینئرز ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں وہ ادارے وہ یہ کام کر رہے ہیں, تو دے ول گیٹ این انکریجمنٹ and they will find and explore their own capabilities to contribute this towards this initiative. تھینک یو سر. زبردست شو, ہمیشہ کی طرح زبردست بات آپ سے ہوئی, بڑی چیزیں کہتے ہیں جو دریچے وہ کھلے. لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ عادل صاحب آپ اور مرزا صاحب کہ اگر ایک میسیج ہمارے جو آڈینس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلی چیز تو آف کورس یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے جو چیز پڑھائی گئی, جو قرآن شریف میں بتایا گیا کہ پانی زندگی ہے, دنیا میں زندگی آئی ہی پانی کے تھرو ہے, پانی ہے جو زندگی ہے, پانی ہی برستا ہے تو زندگی ملتی ہے, پانی ہی جو ہے وہ ایک مردہ میں سے زندگی کو نکال لیتا ہے. ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, جہاں جہاں پانی اویلیبل ہے اس کو ہم انصاف کے ساتھ, ایک طریقے کے ساتھ, برابری کے ساتھ لے کے چلیں. بہت سارے طریقہ کار ہیں, بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, جاب پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ہر لحاظ سے اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا گیپ موجود ہے جو کہ پانی کے اوپر اویلیبل ہے, اور ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے, یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ ہے ہی سمندر کا صوبہ. ہمارا EEZ اس وقت پاکستان کے تمام صوبوں سے بڑا صوبہ ہے, جہاں سے ہم اگر ایک مچھلی بھی پکڑیں تو اس کے پیسے بھی ہمارے پاکستان کی اکانومی میں حصہ دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. جو لوگ اسکولز میں ہیں وہ خود بھی اس نالج کو لیں, اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس کو لیں. آج کل الحمدللہ جو ترقی ہوئی ہے, AI اویلیبل ہے, چیزیں اویلیبل ہیں, ہم اس طرف جائیں. اور انشاءاللہ اگر ہم نے اس کو اچیو کیا تو کوئی دوری نہیں, کوئی شک نہیں کہ ہم بہت اسپیڈ سے اپنی اکانومی کو, اپنی اکنامک بیک بون کو اور اپنے پاکستان کو مل کر بنا سکتے ہیں, جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اور مل کے بنائیں پاکستان. بہت شکریہ سر. مرزا صاحب. Being a lawman, I will recommend certain measures on the legal side and the judicial side. ہمیں اپنے جو میری ٹائم لا سے ریلیٹڈ جتنے بھی رولز ریگولیشنز ہیں ان کو وار فوٹنگ کے اوپر ریویو کرنا چاہیے, نمبر 1. اور ان کو ریویو کرتے ہوئے ہمیں صرف فائل کور کے اندر نہیں رکھنا چاہیے, پبلک کرنا چاہیے ان کو پروگرامز کے تھرو, ان کو سافٹ لا اس کو ہم کہتے ہیں, جب ایک ابھی لا نہیں بنے اور اس کو آپ پبلک کو ڈسکلوز کر دیں, پبلک کو ڈسکلوز کریں, پبلک کو پارٹیسپیٹ کروائیں ایٹ اے لارجر اسپیکٹرم کہ وہ یہ ہم لا میں تبدیلی کر رہے ہیں. اف یو ہیو اینی سجیشن اور ریکمنڈیشن یو کین پارٹیسپیٹ. دین اس سے بھی بڑھ کے ہمارے پاس جب تک ہم اس کو اسپیشل اٹینشن نہیں دیں گے ایٹ دا لیول آف جوڈیشری, آج کیا ہے کوئی بھی ہمارے میری ٹائم سے ریلیٹڈ کیس ہے, میری ٹائم وہ ہم عام نارمل کورٹس میں لے کے جاتے ہیں. ہمیں اسپیشل ٹریبونلز بنانے چاہیے. انوائرمنٹ کے ٹریبونلز تو ہیں, لیکن انوائرمنٹ از ناٹ دا اونلی فیکٹر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز ہماری جو بلو اکانومی ہے یا ہمارے اوشن ریسورسز ہیں. تو SDG 14 کی امپلیمنٹیشن میں ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم کے اندر بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. اسپیشل کورٹس بنائی جائیں, اسپیڈی ٹرائل, ان کے اندر جو ایویڈنس کولیکٹ کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو ری ڈیفائن کیا جائے, اس کو نارمل, اور اگر کسی کے اوپر بلیم آ جاتا ہے تو اس کو نارمل ایک ٹیرورسٹ یا کرمنل کے برابر نہیں سمجھنا چاہیے, وہ اس کو اکارڈنگلی اس کو ڈیل کرنا چاہیے. آئی ول ریکمینڈ کہ یو پٹ ہائی فائنز اینڈ پینلٹیز, بٹ ناٹ دا سینکشنز لائک پٹنگ دا سی فیئررز ان دا جیل.
are doing like these. So these are my suggestions. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. زبردست ڈسکشن, ہمیشہ ٹائم کی کنسٹرینٹ رہتی ہے, انشاءاللہ کسی اور موضوع پر تفصیل سے ہم بات کریں گے. دیکھیے آج یہ ہمارا 15واں پروگرام تھا اور آج ہم نے گول نمبر 14 کو ڈسکس کیا. مقصد ہمارا یہ ہے, اور مقصد ہے آؤ مل کے بنائیں پاکستان. یہ ایک انیشیٹو ہے, یہ ایک پروجیکٹ ہے, اس پہ ہم مل کے چل رہے ہیں. میری تمام اسٹوڈنٹ سے اور جو کارپوریٹ کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس SDGs کو سمجھیں, جو یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2030, اس کو سمجھیں. اس کی ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمارے ARYB گلوبل کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. آپ ARYB گلوبل کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ انفارمیشن کو لیں. اس کے کورس میں آپ شامل ہوں. کورس بھی LMS پہ ہوگا, لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے. آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے اس کو سیکھ سکتے ہیں, گھر سے بیٹھ کے اس کو اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ آنے والا مستقبل SDGs کے ساتھ ہی چلے گا. آنے والے مستقبل میں ہم نے SDGs کو اچیو کرنا ہے. پاکستان کو پورے جو 17 گولز ہیں اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے, اس کی کمپلائنسز کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ہم جب کہلائے جائیں گے کہ ہماری کمپلائنسز مکمل ہو گئی ہیں, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ جنہوں نے مل کے بنایا پاکستان. سو اٹس ٹائم ٹو اینڈ دا شو. یو آر واچنگ دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, a project by آؤ مل کے بنائیں پاکستان, powered by ARYB Global in association with CIT Centers. Next week we'll be back with another program, goal number 15. We're going to discuss life on land. Till then, look after yourself. اللہ حافظ. آؤ مل کے بنائیں پاکستان, ایک مضبوط, ایک بہتر, ایک سسٹینیبل پاکستان. خدا حافظ.